یہ روایت ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے انہ کان یرجع من زیاتہ فیمر، عبارت ٹھیک کر لو، فیمر بقبور الشہداء فیقول السلام علیکم وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ثُمَّ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أَلَا تُسَلِّمُونَ عَلَى الشُّهَدَاءِ فَيَرُدُّونَ۔ مصنف ابن ابی شیبہ، صفحہ 138، جلد نمبر 4، شرح الصدور، صفحہ 94۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے دلیل ہے سماع اموات کے لیے۔ حضرت سعد اپنی زمین سے واپس آتے تھے، یعنی اپنے کھیتوں وغیرہ میں جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے۔ فیمر بقبور الشہداء، راستے میں شہیدوں کی قبریں آتی تھیں، شہیدوں کی قبروں سے گزرتے تھے۔ شہیدوں کی قبروں سے گزرتے تھے تو وہاں فرماتے تھے السلام علیکم وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، یعنی شہیدوں کو یوں سلام کہتے تھے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ، پھر حضرت سعد اپنے ساتھیوں کو فرمایا کرتے تھے أَلَا تُسَلِّمُونَ عَلَى الشُّهَدَاءِ، اور شہیدوں کو سلام نہیں کہتے ہو؟ فَيَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ شہیدوں کو سلام کہو، فَيَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ، صفحہ 138، جلد نمبر 4، شرح الصدور، صفحہ 94۔ اب اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، مرفوع روایت نہیں ہے، یہ صحابی کا قول ہے، موقوف روایت ہے۔ مرفوع روایت یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں، ایک صحابی کا قول ہے۔ اس سے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سماع موتا کے قائل تھے، اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے تم ان کو سلام کہو تو یہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ اب سنیے اس کا پہلا جواب۔ اس کی سند میں راوی ہے عبید اللہ ابن موسیٰ، عبید اللہ ابن موسیٰ، یہ ضعیف راوی ہے، شیعہ راوی ہے، حضرت عثمان پر تنقید کرتا تھا، حضرت علی پر خروج کرنے والوں پر تنقید کرتا تھا، اسی وجہ سے امام احمد اس پر نکیر کرتے ہیں اور اس سے حدیث لینے سے روکتے تھے۔ یہ تقریب التہذیب، صفحہ 453۔
اب یہ آپ کے سامنے ہے تقریب التہذیب، راوی عبید اللہ ابن موسیٰ۔ اس روایت کا راوی کون ہے؟ عبید اللہ ابن، یہ ضعیف ہے، شیعہ راوی ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کے پاس جو تقریب التہذیب کا صفحہ لکھا ہے، یہ صفحہ 253 ہے، اس کو صحیح کر لو۔ صفحہ 253 ہے، 453 نہیں۔ اور یہ تقریب التہذیب نہیں ہے، یہ حاشیہ ہے تقریب التہذیب کا۔ یہ جو حوالہ آپ کے پاس جواب نمبر 1 کر لکھا ہے، یہ جواب نمبر 1 تقریب التہذیب کے حاشیہ سے ہے، تو لفظ لکھا ہونا چاہیے حاشیہ تقریب التہذیب، صفحہ 253۔ یہاں اور کچھ جرح کے الفاظ ہیں، وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی نہیں ہیں، میں وہ لفظ آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، آپ وہ لفظ لکھ لیں۔ یہ راوی عبید اللہ ابن موسیٰ کیسا تھا؟ شیعی محترکن، شیعی محترکن، جلا بھنا شیعہ، یعنی کوئی معمولی درجے کا شیعہ نہیں تھا، محترک، وہ سمجھے؟ محترک، حاجیم والی تکاف دو نکتیہ، محترک، احترک یحترک، محترک، شیعی محترکن، یہ ایسا شیعہ ہے بہت جلا بھنا شیعہ ہے۔ بات سمجھے؟ ایک تو ہوتا نا کوئی معمولی درجے کا شیعہ، یہ معمولی درجے کا شیعہ نہیں ہے، بڑا غالی قسم کا شیعہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام ابو داود۔ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ اپنے برے مذہب کو پھیلانے کے لیے، یعنی شیعہ مذہب کو پھیلانے کے لیے، برے مذہب کو پھیلانے کے لیے کئی حدیثیں بیان کیا کرتا تھا۔ اپنا جو اس کا برا مذہب ہے شیعہ مذہب، اس مذہب کو پھیلانے کے لیے کئی حدیثیں بیان کیا کرتا تھا۔ یہ میزان الاعتدال صفحہ 16 جلد نمبر 3 اور مغنی فی الضعفاء صفحہ 418 جلد 2، مغنی فی الضعفاء صفحہ 418 جلد 2۔ اب یہ راوی ایسا ہے جو شیعہ ہے اور معمولی درجے کا شیعہ نہیں، بہت جلا بھنا شیعہ ہے، غالی قسم کا شیعہ ہے، اور اپنے شیعہ مذہب کو پھیلانے کے لیے مختلف روایتیں گڑھا کرتا تھا اور لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ اور حوالہ لکھو، کانا یتشیع، یہ شیعہ تھا، وَيَرْوِي أَحَادِيثَ فِي التَّشَيُّعِ مُنْكَرَةً، وَيَرْوِي أَحَادِيثَ فِي التَّشَيُّعِ مُنْكَرَةً، شیعہ مذہب کو پھیلانے کے لیے منکر روایتیں بیان کیا کرتا تھا۔ وَيَرْوِي أَحَادِيثَ فِي التَّشَيُّعِ مُنْكَرَةً، روایتیں ہوتی تھی منکر، ضعیف، اور اپنے شیعہ مذہب کو پھیلانے کے لیے یہ وہ روایتیں سنایا کرتا تھا۔ یروی احادیث فی التشیع منکرۃ،
اسماء الرجال کے ایک امام ہیں امام یعقوب، وہ فرماتے ہیں شیعی و ان قال قائل رافضی لم انکر علیہ۔ یہ امام یعقوب اسماء الرجال کے ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی کیا ہے؟ شیعہ ہے، شیعی، اور لکھتے ہیں وَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہے کہ شیعہ نہیں جی رافضی ہے، وَإِنْ قَالَ قَائِلٌ رَافِضِيٌّ، پہلے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ شیعہ ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رافضی ہے لم انکر علیہ، تو کہتے ہیں میں اس کا انکار نہیں کروں گا۔ واقعتاً یہ شیعہ ہونے میں یہ اتنا بڑا شیعہ تھا کہ کوئی آدمی کہے شیعہ نہیں ہے بلکہ یہ تو رافضی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيث، اس کی حدیثیں منکر ہوتی ہیں۔ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيث۔ امام جوزجانی کہتی ہیں، یہ بھی اسماء الرجال کے اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ امام جوزجانی کہتی ہیں اغلا و اسوأ مذہباً، برے مذہب والا تھا، اسوأ مذہباً، اسوأ سو برا، اسوأ مذہباً، بہت برا مذہب تھا اس کا۔ اروا للعجائب، عجیب عجیب باتیں سنایا کرتا تھا، یعنی اپنی طرف سے منکر روایتیں اس کی ہوتی تھیں جو بڑے عجائب قسم کی وہ روایتیں سناتا تھا۔ اروا للعجائب۔ امام ساجی کہتی ہیں کانا یفرط فی التشیع، کانا یفرط فی التشیع، شیعیت میں مفرط اور حد سے بڑھنے والا شیعہ تھا۔ یفرط فی التشیع، شیعیت میں یفرط مفرط حد سے بڑھنے والا تھا۔ یہ تہذیب و تہذیب صفحہ 52-53، صفحہ 52-53، جلد 7۔ اب یہ روایت آپ نے دیکھ لیا ایک غالی شیعہ ہے، اب ایسے شیعہ راوی کی روایت کو مانا جا سکتا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کمال کیا ہے، راوی کون ہے حدیث کا؟ عبید اللہ ابن موسیٰ، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ نکالو، اس کے اندر صاح موجود ہے، راوی کون ہے؟ عبید اللہ، یہ شیعہ راوی ہے۔ اب حضرت صاحب نے کیا لکھا؟ حضرت صاحب لکھتے ہیں عبداللہ ابن موسیٰ، عبید اللہ کو کیا بنا دیا؟ عبداللہ۔ عبید اللہ راوی اور ہے اور عبداللہ راوی اور ہے۔ یہ عبید اللہ جو شیعہ ہے، اصل اس کی سند کے اندر راوی وہ شیعہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کیا کمال کیا؟ عبید اللہ کی جگہ پر کیا لکھا؟ عبداللہ۔ یہ عبداللہ ایک سنی راوی ہے، صحاح ستہ کا راوی ہے، ثقہ راوی ہے۔ اب حضرت صاحب چونکہ سمجھتے تھے کہ عبید اللہ جو شیعہ ہے اگر وہ لکھا جائے تو روایت صحیح ثابت نہیں ہوگی، لیکن اب میں کروں کیا؟ اب مذہب تو ثابت کرنا ہے نہ کچھ، تو انہوں نے عبید اللہ کو تبدیل کر کے کیا کر دیا؟ عبداللہ۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو چاہیں کریں جی۔ اچھا جی، اب یہ روایت آپ کے سامنے آئی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔
یہ 6 دلیلیں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے سماع موتا میں لکھی تھی، وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ذرا یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی کتاب ہے سماع موتا۔ سماع موتا اب اس کا یہ باہر کا ٹائٹل ہے، اس کے اوپر لکھتی ہیں بالجملہ انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبہ نیست۔ یہ فتاوی عزیزی کی عبارت ہے۔ وہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ جسم تو ختم ہو جاتا ہے لیکن روح جو ہوتی ہے نا، روح زندہ ہوتی ہے اور روح کو ادراک اور شعور ہوتا ہے۔ وہ اس روح کے ادراک و شعور کو لکھ رہی ہیں حضرت شیخ الحدیث، اس کو لگاتے ہیں یہ مردہ جسم پر، اور لکھتے ہیں انکار شعور و ادراک اموات، انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبہ نیست۔ یہ جو مردے کے ادراک اور شعور کا انکار کرتا ہے تو کہتے ہیں اول تو وہ کافر ہے، کافر نہیں ہے تو ملحد ہے۔ یہ فتویٰ ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جو اپنی اس کتاب کے بالکل باہر ٹائٹل پر نقل کیا ہے۔ اب مردے کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ مردے کو ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو کہتی ہیں کہ وہ کفر ہے، اور اگر کفر نہیں ہے تو الحاد ہے، اس کا قائل کافر ہے یا اس کا قائل کیا ہے؟ ملحد۔ جو مردے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ مردے کو پتہ نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ عجیب ہے جی۔ اب یہ تو انہوں نے لکھا اس کے ٹائٹل پر۔ صفحہ 35 ہے۔ صفحہ 35 بھی، اگے 36 37، ان پہ حضرت شیخ الحدیث نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں۔ یہ ایک عبارت سنو، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائے نا انسان، روضہ اقدس پر حاضر ہونے والا جو ہے وہ کیا کرے؟ اس بات کو ذہن میں حاضر رکھے کہ آپ آنے والے کے اپنے سامنے کھڑا ہونے
اور اس کے سلام کو سنتے ہیں جیسا کہ آپ کی زندگی کے حالت میں تھا، اس لیے کہ آپ کی موت و حیات میں اپنی امت کے مشاہدہ اور ان کے احوال و نیات و عزائم اور خیالات کو پہچاننے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ سنو، آپ کیا ہیں، موت میں بھی تھے، حیات میں بھی اپنی امت کے مشاہدہ، پوری امت کو مشاہدہ کر رہی ہیں، اپنی امت کے مشاہدہ اور ان کے احوال، اپنی امت کے حالات جانتے ہیں، وہ نیات، لوگوں کے دلوں کے ارادوں کو، نیات کو، وہ عزائم، دل کے ارادوں کو، اور خیالات، دل میں آنے والے خیالات کو پہچاننے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ موت اور حیات میں دل کے خیالات، دل کے ارادے، دل کی نیتیں سب کو جانتے ہیں۔ یہ ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی سماع موتا صفحہ 36 دل کے ارادوں کو، قرآن پاک تو کہتا ہے نا، علیم بذات صدور، دل کے رازوں کو، خیالوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ کہتے ہیں دل کے رازوں کو، خیالوں کو، نیتوں کو جاننے والے کون ہے؟ رسول پاک۔ جو رضا خانیوں کا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں اور اس عقیدے میں کوئی فرق رہا؟ اچھا جی، اب یہ لکھتی ہیں کہ یہ مسئلہ جو سماع موتا ہے، یہ صحابہ کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے۔ بعض صحابہ سماع موتا کے قائل تھے اور بعض حضرات سماع موتا کے منکر تھے۔ یہ مسئلہ شروع سے اختلافی چلا آ رہا ہے، شروع سے اختلافی چلا آ رہا ہے۔ یہ صفحہ 78 ہے سماع موتا کا۔ لکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے دور اور خیر القرون کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک یہ مسئلہ اختلافی چلا آ رہا ہے۔ ایک گروہ سماع موتا کا قائل ہے جس میں حضرات صحابہ کرام فلاں، اور ایک گروہ سماع موتا کا منکر ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام سے اختلافی چلا آ رہا ہے، بعض صحابہ قائل اور بعض صحابہ منکر۔ اب اسی میں یہ لکھ رہی ہیں صفحہ 79 پر، مسلک حضرت عائشہ مثل طریقہ امام ابو حنیفہ کے یہ ہے کہ آیت قطعی کو اپنی حالت میں رکھ کر معنی حقیقی پر حمل کر کے کہ اصل موضوع لہو حدیث میں جو شرع قرآن ہے مناسب تعویل مناسب ہے۔ اب اس میں حضرت عائشہ صدیقہ اور امام ابو حنیفہ کو سماع کا منکر بتا رہے ہیں کہ یہ سماع موتا کے قائل نہیں ہیں۔ تو کچھ سماع موتا کے قائل ہیں اور کچھ سماع موتا کے قائل نہیں ہیں۔ اب سماع موتا کے جو قائل نہیں ہیں، جو سماع موتا کے قائل نہیں ہیں، یہ آگے پھر لکھتے ہیں صفحہ 81 پر، جو حضرات سماع موتا کا انکار کرتی ہیں ان میں حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس اور حضرت امام ابو حنیفہ ہیں۔ یہ صفحہ 81 پر حضرت کا کہ حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس اور حضرت امام ابو حنیفہ یہ جو سماع موتا کا انکار کرنے والے ہیں، ان انکار کرنے والوں میں یہ حضرات بھی ہیں۔ اور ادھر ٹائٹل کیا کہہ رہا ہے کہ جو مردے کے ادراک اور شعور کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ صحابہ کرام معاذ اللہ ان پہ کیا فتویٰ لگے گا؟
کون ہے لیکن حضرت شیخ الحدیث سے پوچھنے والا؟ اچھا جی، یہ صفحہ 298 ہے۔ آپ ذرا، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی شخص سماع موتا کا منکر نہیں۔ اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی شخص سماع موتا کا منکر نہیں ہے۔ اور پہلے لکھتے ہیں حضرت عائشہ منکر ہیں، اب کہتی ہیں کوئی مسلمان بھی منکر۔ حضرت عائشہ کہاں جائیں گے؟ حضرت عائشہ اللہ اکبر۔ یہ صفحہ 361 ہے اس کا۔ لکھتی ہیں زیارت کنندہ کی زیارت سے میت کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اہل زیارت کنندہ بھی حفاظات سے جھولی بھر کے جاتا ہے۔ زیارت کرنے والا اگر اہل ہو، اہلیت رکھتا ہو، تو حفاظات سے جھولی بھر کے فیض، وہ سمجھے قبر سے بڑا فیض ملتا ہے، حفاظات کی جھولی بھر کے جاتا ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے نا میری جھولی بھر دو یا محمد، یہ گویا کہ وہی آ رہی ہے۔ اہل زیارت کنندہ بھی حفاظات سے جھولی بھر کے جاتا ہے۔ یہ صفحہ 361، صفحہ 300، یہ سماع موتا حضرت شیخ الحدیث صاحب کی۔ اسی میں جو آپ کے سامنے آیا تھا ان حضرات کا اصل عقیدہ، لکھتی ہیں مؤلف شفاء الصدور یعنی نیلوی صاحب نے صفحہ 111 سے لے کر 119 تک مردوں اور زندوں کے 44 فرق بیان کیے۔ مثلا یہ کہ مردوں کو کفن پہنایا جاتا ہے، زندوں کو نہیں پہنایا جاتا۔ مردوں کا مرثیہ ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا۔ زندے وارث ہوتے ہیں، مردے نہیں ہوتے وغیرہ۔ مگر ہم اس لا یعنی اور غیر ضروری بحث میں اپنا وقت ضائع کرنا اور عام مسلمانوں کے ذہن کو مشوش کرنا پسند نہیں کرتے۔ اب یہ مردے اور زندے کی فرق والی بحث، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا یعنی بحث۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ فرق کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اور قرآن کی بحث کو، قرآن کو یہ کہہ رہی ہیں لا یعنی۔ اللہ ہی خیر کرے۔ اب آگے دیکھو، چلو سب فرق صحیح ہیں، لیکن ادراک، شعور، فہم، سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں۔ اصل گر کی بات ہی یہی ہے، اصل گر کی بات ہی یہی ہے۔ ادراک میں، فہم میں، سماع میں، شعور میں مردے اور زندے بالکل برابر ہیں۔ اچھا جی، یہ ان حضرات کا یہ نظریہ، یہ چونکہ پہلے بات آئی تھی اس لیے میں نے کہا آپ کے سامنے وہ کتاب کر دوں۔ یہ جو سماع موتا کے قائل ہیں، موجودہ زمانے کے حضرات عادتاً کے قائل ہیں، یہ خیر الفتاوی ہے، خیر الفتاوی۔ یہ دیکھو، سماع موتا عادت ہے یا کرامت؟ عادت ہے یا کرامت؟ یہاں وہ لکھتے ہیں کہ اکابر تو کہتے ہیں خرق عادت، کرامت، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں۔ اور 4 دلیلیں دی ہیں،
4 وجہ سے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی سکتا ہے کس طرح؟ خرق عادت ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ عادت ہے۔ اب یہ سماع موتا عادت یا کرامت عنوان، نیچے پھر ساری یہ عبارت ہے۔ یہ صفحہ 178 پہ خیر الفتاوی جو خیر المدارس ملتان سے شائع ہوا، اس کی پہلی جلد۔ اچھا جی، آئیے اب یہ 6 دلیلیں یہ ہیں، اس کے ساتھ اب آپ نے دیکھا یہ قرآن پاک کی تو دلیل ہے کوئی نہیں ان کے پاس، روایتیں جن میں میت کے سننے کی بات بظاہر آ رہی ہے وہ ضعیف ہیں، جو 1-2 روایتیں صحیح ہیں وہ مخصوص ہیں، مثلا کلیب بدر یا جوتوں کی آواز، جو ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے۔ اب ذرا نکالیے وہ کاغذ آپ کے پاس جو حیات کے کاغذ ہیں، اس پہ دیکھو صفحہ 23 نکالو، حیات کے کاغذات، مسئلہ حیات و اموات، وہ جو کاغذات ہیں ان کاغذات میں صفحہ 23 نکالو۔ صفحہ 23 یہ روایت پیش کر رہی ہیں صفحہ 23 پر، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، ابو داؤد صفحہ 278، مسند احمد صفحہ 527 جلد نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اچھا جی، اب اس روایت کو دیکھو، بس اللہ پاک ضد سے محفوظ فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ما من احد یسلم علی، نہیں ہے کوئی بھی جو مجھے سلام کہے، الا رد اللہ، مگر اللہ میری روح واپس کر دیتا ہے۔ حتی ارد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابو داؤد صفحہ 278 79 جلد 1، 278 و 79 جلد 1، مسند احمد صفحہ 527 جلد نمبر 2۔ جب بھی کوئی مجھے سلام کہے تو اللہ میری روح واپس کرتا ہے۔ اب زندگی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے والے سلام کہتے تھے کہ نہیں؟ یہاں پر یہ بعد موتی، عند قبری، بعد موتی کوئی لفظ ہے کوئی؟ اور زندگی کے اندر بھی سلام کہنے والے سلام کہتے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں جب بھی کوئی سلام کہے گا اللہ میری روح واپس کرے گا۔ حدیث ہوتی ہے، سمجھو اب اس حدیث کو، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے۔ حدیث کیا ہوتی ہے کہ زندہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے ایک بات زندگی میں نکلے۔ اب زندگی میں پیغمبر کریم جو اپنی پاک زبان سے فرمائے گا وہ کیا ہوگی؟
حدیث. اب پیغمبر کریم بالفرض فرما رہی ہیں کہ مجھے کوئی سلام کہے یسلم علیہ، اللہ میری روح واپس کر دیتا ہے. بھئی روح زندہ جو ہیں تو روح اندر نہیں ہے؟ اور جب زندہ انسان کلام کرے روح اندر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ رد اللہ کیسے ہو گیا؟ حدیث کب بنتی ہے؟ جب زندہ پیغمبر اپنی پاک زبان سے ارشاد فرمائے. اب یہ زندہ پیغمبر فرما رہی ہیں، جب زندہ پیغمبر فرما رہی ہیں تو رد اللہ والی بات وہ بولو ہو سکتی ہے؟ روح تو اندر ہے، رد اللہ علیہ روحی کیسے ہوا؟ رد اللہ علیہ روحی تو ہو سکتا نہیں. اور رد اللہ علیہ روحی کب ہو سکتا ہے؟ موت کے بعد. رد اللہ کب ہو سکتا ہے؟ اور موت کے بعد حدیث ہوتی ہے؟ یہ حدیث کیسے ہے جی؟ کوئی بات سمجھا رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ حدیث ہوتی ہے زندگی میں، لیکن جو تم روایت پیش کر رہی ہو وہ روایت بتاتی ہے کہ یہ حدیث زندگی میں نہیں ہے. پیغمبر کریم نے زندگی میں فرمایا. کیوں زندگی میں فرمایا جائے تو رد اللہ ہو سکتا؟ روایت میں لفظ آنا رد اللہ علیہ روحی کہ میرا روح اللہ واپس کرتا ہے. اور روح تو واپس اس کی جاتی ہے جس پر موت آ چکی ہو، جو زندہ نہ ہو. جب زندہ پیغمبر فرما رہی ہیں زندہ پیغمبر تو روح تو اندر ہے، روح تو اندر. یہ رد اللہ والی بات بن سکتی؟ اور اگر رد اللہ والی بات مانی جائے تو پیغمبر کی زندگی نہیں، گویا کہ پیغمبر بعد میں موت کے بعد فرما رہی ہیں. موت کے اور موت کے بعد حدیث ہوتی نہیں. حدیث کب ہوتی ہے؟ اور بات سمجھو حدیث ہے جو زندہ پیغمبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے بات نکلے. وہ اس روایت کو حدیث آدمی کہہ سکتا ہی نہیں. زندگی کے اندر اگر آپ نے فرمایا ہے تو رد اللہ علیہ روحی ہو سکتا نہیں. اور اگر رد اللہ علیہ روحی ٹھیک ہے تو پھر یہ بنے گا موت کے بعد. اور موت کے بعد پیغمبر فرماتا نہیں، موت کے بعد حدیث ہوتی نہیں. یہ آپ کے پاس تفصیل سے لکھا ہوا ہے. آسان سی ایک بات، سیدھی سی بات، لیکن اب کیا کیا جائے؟ کوئی آدمی ضد کرے تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. اب یہ حدیث بن سکتی ہی. اور اس سے ہٹ کر آپ کے پاس اور جواب بھی ویسے ہیں. یہ جواب نمبر 2 آپ کے پاس آگے ہے. جواب نمبر 2 سمجھنا ذرا بات کو. یہ حضرات سوچتے ہی نہیں. یہ روایت اصل دلیل بریلویوں کی. اب یہاں پر یہ ہے کہ قبر کے پاس سلام کہے تو جواب دیتا ہوں، اور قبر کے دور سے کہے تو مجھے پہنچایا جاتا. یہ ہے یہاں پر کیا جو بھی سلام کہے گا تو میں اللہ میری روح واپس کرے گا اور میں سلام سنوں گا اور سلام سن کر جواب. اب یہاں پر قبر کے پاس کی بات نہیں ہے. قبر کے دور سے بھی سنتا ہوں تو قبر کے پاس سے بھی. بس سمجھو یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ قبر کے دور سے بھی سنتا ہوں تو قبر کے پاس سے بھی سنتا ہوں. یہ بریلویوں کو جو عقیدہ ہے. اس لیے وہ ملتان کا احمد سعید کاظمی اس نے بڑا زور لگایا ہے کہ اس روایت کو صحیح ثابت کیا جائے. اس روایت کو صحیح ثابت کیا جائے. کیوں؟ یہ روایت بتا رہی ہے کہ قبر کے پاس سلام کوئی کہے تب بھی سنتے ہیں، اور یہاں کوئی پاکستان سے سلام کہے تب بھی سنتے ہیں. جہاں سے بھی کوئی سلام کہے گا وہ سمجھے ما من احدن، کوئی بھی سلام کہنے والا سلام کہے گا تو اللہ میری روح واپس کرے گا. میں اس کے سلام کو سنوں گا اور سن کر جواب دوں گا. یہ کوئی قبر کے پاس کہے تب بھی سنوں گا جواب دوں گا، قبر کے دور سے کوئی کہے تب بھی سنوں گا جواب دوں گا.
تو یہ نظریہ تو کس کا ہے؟ رضا خانیوں کا. یہ دلیل تو ان کی ہے. اگر اس روایت کو ماننا ہے تو آئندہ کہو قبر کے پاس سے بھی سنتے ہیں تو قبر کے دور سے بھی سنتے ہیں. لیکن ادھر شیخ الحدیث صاحب کیا لکھتے ہیں کہ دور سے سننے کا قائل مشرک ہے. جو دور سے سننے کا قائل ہے وہ تو مشرک ہے. قریب سے سننے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن دور سے سننا یہ سماع موتا حضرت شیخ الحدیث صاحب کا یہ لکھتے ہیں دور دراز سے عدم سماع پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ دور سے سننے کا مسئلہ غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ علم غیب اور حاضر ناظر پر متفرع ہے، اور ان کا کفر ہونا واضح دلائل سے اپنی جگہ پر ثابت ہے. دور سے سننا اس کا مطلب ہے اس کو عالم الغیب سمجھنا، حاضر ناظر سمجھنا، اور غیر اللہ کو عالم الغیب یا حاضر ناظر سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ صفحہ 105 سماع موتا حضرت شیخ الحدیث صاحب کا. اب یہ روایت بتاتی ہے دور سے بھی سنتے ہیں، اور خود حضرت شیخ الحدیث کیا کہتے ہیں کہ دور سے سننے کا قائل کیا ہے؟ مشرک ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، حاضر ناظر سمجھتا ہے. اور سمجھے، عالم الغیب سمجھتا ہے، حاضر ناظر سمجھتا ہے. اس لیے اس روایت سے تو استدلال کسی طرح بھی ہو سکتا نہیں ہے. آگے آئیے. یہ جواب نمبر 3. اس کی سند میں راوی ہے یزید ابن عبداللہ ابن قسیت. راوی کون ہے؟ یزید ابن عبداللہ ابن قسیت. یہ ضعیف راوی ہے. یہ کیا ہے؟ ضعیف راوی ہے. چنانچہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اس کا ماخذ پہلے، یہ ما کانا ادرک. یہ امام ابن قیم کہتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ امام ابن تیمیہ سے یزید ابن عبداللہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ما کانا ادرکہ، ما کانا اس کو پایا ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کو اس نے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والا ہے، اس نے حضرت ابو ہریرہ کو پایا ہی کوئی نہیں. فہو ضعیف ففی سماعہ منہ نظر. اس نے حضرت ابو ہریرہ سے کچھ سنا ہو، اس سننے میں اعتراض ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے. یہ جلاء الافہام صفحہ 19، جلاء الافہام صفحہ 19. اچھا جی، یہ ایک جواب. اسی طرح یہ دوسرا ہی موجود ہے، وہ امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ لیس بالقوی وغیرہ. یہ مختلف جواب آپ کے پاس لکھے ہیں، ان کو پڑھ لینا. آئیے آگے. اب اس روایت میں لفظ کیا آ رہا ہے؟ رد اللہ علیہ روحی. لفظ کیا آ رہا ہے؟ اللہ میری روح واپس کرتا ہے. یہ رد اللہ، روح کا واپس کرنا قرآن پاک کی کئی آیات کے خلاف. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا، اللہ قانون ذکر کرتا ہے کہ روح واپس نہیں آتی. اللہ روح کو روک لیتا ہے، روح واپس نہیں آتی. اب قرآن کہے کہ روح واپس نہیں آتی، اور ایسی ضعیف روایت، اور سمجھے، ایسی ضعیف روایت وہ کہے کہ روح واپس آ جاتی ہے، تو قرآن کے مخالف ایسی روایت کو مانا جا سکتا نہیں. پھر اس رد اللہ علیہ روحی یہاں پریشان ہوئے ہیں شارحین حدیث کہ یہ رد اللہ اگر صاف معنی کیا جائے روح واپس آتی ہے تو یہ تو قرآن کے خلاف، کئی حدیثوں کے خلاف. آپ پڑھ چکے ہیں نیک آدمی کی روحیں واپس نہیں آتی. وہ سمجھے، اللہ ان کو کہے واپس جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں اسی تو واپس نہیں جاندے ہم. نیک روحیں ہوتی ہیں وہ واپس آتی نہیں. برے کی روحوں کو اللہ واپس آنے دیتا نہیں. وہ بات سمجھے.
تو یہ کیسے ہو گیا رد اللہ علیہ، روح کی روح واپس آتی ہے؟ پھر اس کے مختلف معنی کیے ہیں علماء نے، کوئی کیا معنی تھے، کوئی کیا معنی تھے، کوئی کیا معنی، مختلف معنی۔ یہ آپ کے سامنے یہ ما من احد یسلم علیہ، اس کے ساتھ آگے ہو نکالو۔ یہ آپ کے پاس جو صفحے ہیں ان میں دیکھو صفحہ 25، صفحہ 25 میں یہ 9 سطریں چھوڑ کر 10ویں سطر دیکھو، او 10ویں سطر دیکھو، وہاں پہ ماخذ نمبر 1 کالا، ماخذ نمبر 1 حافظ ابن کثیر کہتے ہیں تفرد بہ محمد بن مروان، وہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 515 جلد نمبر 3، نظر آ گیا صفحہ 25 پر؟ صفحہ 25 پر او قال حافظ ابن کثیر کہتے ہیں تفرد بہ محمد بن، اب یہاں سے دیکھنا ہے آپ نے، یہ سمجھو یہ روایت یہاں پر کاغذوں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ وہ روایت ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، رواہ ابو الشیخ، رواہ ابو الشیخ۔ سمجھنا ذرا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہی روایت آج کل عام مشہور ہے جی۔ آپ نے فرمایا جو درود پڑھے میری قبر کے پاس، ہندا سمجھو، ہندا میری قبر کے، تو اس کو میں سنتا ہوں۔ ومن صلی علیہ نائین، اور قبر سے دور ہو جاؤ، نائین دور، اور سمجھے دور ہو جاؤ، پھر میں نہیں سنتا، پھر پہنچایا جاتا ہے۔ قریب سے کوئی پڑھے قبر کے پاس، ہند القبر، قبر کے پاس تو میں سنتا ہوں، قبر کے دور مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ مجھے کہاں؟ بخاری شریف میں نہیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابو الشیخ، رواہ ابو الشیخ فی کتاب الثواب، فی کتاب الثواب۔ کہاں ہے جی کتاب الثواب؟ وہ امام مہدی غار میں لے کے چھپا ہوا ہے۔ یہ روایت ہے جس روایت پر او سارا فطور ڈالا ہوا ہے ہمارے ان دوستوں نے۔ اچھا جی، اب اس روایت کے بارے میں یہی محمد بن مروان یہ سدی صغیر ہے، سدی، وہ حیات فی القبر کے بارے میں امت نسنتین تے احییت نسنتین وہاں آئے گا، وہاں سدی کبیر ہے، وہاں سدی، یہاں سدی صغیر ہے۔ بس ان دو نے سارا فطور ڈال دیا، ایک سدی صغیر، دوسرا سدی، اور دونوں شیعہ۔ وہ سدی کبیر صحابہ کو گالیاں دینے والا، انہوں نے کہا ہمارے سینے سے لگ جائے، ہمارا پیارا ہے، ادھر اس کو لے لیا، ادھر اس کو لے لیا۔ اب دیکھو جی، یہ محمد ابن مروان، اس کے بارے میں یہاں یہ آپ کے پاس مختلف جوابات موجود ہیں، مختلف یہ جوابات یہاں موجود ہیں صفحہ 25 پر، آپ ذرا ان کو دیکھتے جائیں، پھر میں کچھ بات اس پر سمجھاتا ہوں۔ یہ بہت سارے اہل سنت والجماعت علماء وہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کے ذکر کرنے میں یہ محمد ابن مروان سدی صغیر متفرد ہے۔ یہ روایت نقل کرنے والا حضرت ابو ہریرہ سے، اور سمجھو یہ نقل کرنے والا راوی کیا ہے؟ اکیلا، اکیلا، یہ کیا ہے؟ بالکل اکیلا۔
ایک آدمی متفرد، اس کے علاوہ یعنی دوسری سند اس کی ہے ہی نہیں. جو سند بھی ہوگی تو اس سند کے اندر کیا ہوگا؟ یہی سدی صغیر ہوگا، یہی محمد ابن مروان سدی صغیر. اب دیکھو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں تفرد بہی محمد ابن مروان، تفرد بہی محمد ابن مروان، یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 515 جلد نمبر 3. آگے دوسرا ماخذ آپ کے پاس لکھا ہے، علامہ سیوطی کہتے ہیں، علامہ سیوطی تفرد بہی محمد ابن مروان، تفرد بہی محمد ابن مروان، وہ اللآل المصنوعہ، اللآل المصنوعہ، یہ اللآلی یہ لولو کی جمع ہے، عبارت ٹھیک کرو، لآلی حمزے کے ساتھ آئے گا، لآلی لولو کی جمع، اللآلی المصنوعہ، اللآلی المصنوعہ، صفحہ 146 جلد 1 صفحہ 146، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 146. آگے لکھا ہوا ہے تیسرا ماخذ، امام ابن تیمیہ کہتی ہیں لا یعرف الا من حدیث محمد ابن مروان، لا یعرف لا یعرف الا من حدیث محمد ابن مروان السدی صغیر عن الاعمش وهو عند اہل المعرفة بالحدیث موضوع علی الاعمش، موضوع علی وهو عند اہل المعرفة بالحدیث، جو حدیث کو جاننے والے ہیں، جو حدیث کو جاننے والے ہیں، کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع، یہ حدیث تراشی ہوئی ہے، علی الاعمش، اعمش پر. یہ محمد ابن مروان شاگرد اعمش کا، کس کا شاگرد ہے؟ یعنی اس نے یہ سارا جھوٹ تراشا اور اپنے استاد اعمش کے ذمہ لگایا، اس نے جھوٹ تراشا اور اپنے استاد اعمش کے ذمہ لگایا. موضوع علی الاعمش، موضوع علی الاعمش. یہ الرد علی الاخنائی، یہ کتاب ہے امام ابن تیمیہ کی، الرد علی الاخنائی صفحہ 210، الرد علی الاخنائی، الرد علی الاخنائی صفحہ 210. آگے آپ کے پاس عبارت ہے علامہ عبدالعزیز، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ محمد ابن مروان اکیلا ہے اور یہ کذاب ہے، اکیلا ہے اور یہ کیا ہے؟ کذاب. ان کی کتاب ہے کوثر النبی، ان کی کتاب ہے کوثر النبی. یہ آگے ایک اور حوالہ ہے آپ کے پاس، یہ آگے نمبر 5 آپ کے پاس ہے، نمبر 5. اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا راوی منفرد ہے محمد بن مروان سدی جو کذاب ہے اور یہ روایت موضوع ہے. یہ چھاپے مختلف ہیں، یہ پرانا چھاپا ہے اسن المطالب صفحہ 216، اسنا. یہ دیکھو اس طرح ہے اسنا، اسنا، احسن نہیں ہے، اسنا المطالب. یا یہاں سے دیکھ لو، یہاں سے آسانی سے دیکھ، اسنا المطالب. اس کا یہ جو میرے پاس اسنا المطالب ہے اس کا صفحہ 296 ہے، صفحہ 296. یہ جی حدیث من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ،
کہتے ہیں اللہ البیہقی بابن مروان، امام بہقی نے اس کو معلول قرار دیا بوجہ ابن مروان یعنی محمد ابن مروان کے۔ وقال العقیلی لا اصل لہ، اور امام عقیلی کہتے ہیں لا اصل لہ، اس حدیث کا اصل ہے ہی کوئی نہیں، اور سمجھو اس حدیث کا اصل ہے ہی کوئی نہیں۔ وقال ابن دہیہ، ابن دہیہ کہتے ہیں موضوع تفرد بہ محمد بن مروان السدی وکان کذابا، یہ ابن دہیہ کہتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، ضعیف نہیں بلکہ کیا ہے، موضوع ہے۔ تفرد بہ محمد بن مروان السدی وکان کذابا، اور یہ محمد بن مروان کیا تھا، کذاب۔ واوردہ ابن الجوزی فی الموضوع، امام ابن جوزی کی کتاب جو موضوعات ہے وہاں اس نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وفی المیزان، میزان میں ہے کہ محمد بن مروان سدی وہ تورے کا واتہم بالکاذب۔ اب یہ دیکھو یہ اسن المطالب، کون سی ہے، اسن المطالب، اسن المطالب۔ امام بہقی بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت معلول ہے اللہ البیکی، اور سمجھے، اور امام عقیلی کہتے ہیں لا اصل لہ، اس کا کوئی اصل سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی مڈ بنیاد سرے سے ہے ہی کچھ نہیں، اور سمجھے۔ قال العقیلی، امام عقیلی وہ کیا کہتے ہیں، لا اصل لہ، یہ عقیلی یہ امام ہے اسماء الرجال کا ایک بہت بڑا، وہ کہتے ہیں کہ لا اصل لہ، یہ اسن المطالب، اسن المطالب صفحہ 296۔ اچھا جی، یہ مختلف حوالے اور بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ جو خود راوی ہے ابو الشیخ یہ ضعیف ہے، اس کے لیے حوالے لکھ لو، السام المصیب صفحہ 120، السہم المصیب صفحہ 120، تانیب الخطیب صفحہ 209، حاشیہ تاریخ بغدادی، حاشیہ تاریخ بغدادی صفحہ 296 جلد نمبر 13، صفحہ 396 جلد نمبر 13۔ اچھا جی، اب یہ اصل میں اس کا راوی کون ہے، محمد ابن مروان سدی صغیر، جو کذاب جھوٹا راوی ہے، کذاب، اور اس روایت کا کوئی اصل ہے ہی نہیں، کوئی سر پیر بنیاد سرے سے ہے ہی کوئی نہیں، بالکل جھوٹ ہے، بالکل کیا ہے، جھوٹ ہے۔ لیکن ہمارے دوستوں کو یہ بڑی پسند آ گئی۔